بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ باب التیمم سے اپنے لیسن کا آغاز کریں گے۔ تیمم کا لغوی معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، لیکن اصطلاحی طور پر تیمم سے مراد وہ مخصوص طریقہ ہے جو آدمی کسی بھی عبادت کو بجا لانے کے لیے بطور طہارت کے اپنے چہرے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر مٹی سے مسح کرتا ہے، تو اس کو تیمم کہتے ہیں۔ تیمم جو ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی تیمم کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ جب آپ کو پانی نہ ملے تو آپ پاکیزہ مٹی سے تیمم کریں۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر تو اس کی وضاحت جو ہے بے شمار احادیث کے اندر موجود ہے کہ تیمم جو ہے آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور تیمم کب کرنا ہے۔ تو جس طرح وضو میں نے بتایا تھا کہ وضو جو ہے ایک عبادت ہے، اسی طرح تیمم بھی ایک عبادت ہے۔ تو تیمم جو ہے چونکہ یہ وضو کا بھی متبادل ہے، قائم مقام ہے، اور غسل کا بھی متبادل اور قائم مقام ہے۔ پانی نہ ملنے کی بنیاد پر آپ غسل کے متبادل کے طور پر بھی تیمم کر سکتے ہیں، یعنی آپ کو جنابت لاحق ہے یا احتلام ہو گیا ہے، آپ جنبی ہیں، آپ کے اوپر غسل فرض ہے، تو اگر آپ کو پانی نہ ملے تو یہ ایک مجبوری ہے، تو مجبوری کی حالت میں آپ کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ اسی طرح جب آپ کو وضو کی ضرورت ہے تو آپ کو پانی نہ ملے تو بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم کی ایک بڑی وجہ تو پانی کی عدم دستیابی ہے، لیکن بسا اوقات پانی دستیاب ہوتا ہے لیکن انسان پانی استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، اگر وہ پانی استعمال کرے گا تو اس کی بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہے یا اس کی موت کا خدشہ ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ غسل کرنے کی بجائے یا وضو کرنے کی بجائے تیمم کر لے، جس طرح کہ ہم آج انشاءاللہ احادیث میں پڑھیں گے کہ ایک شخص تھا، اس کو زخم لگا ہوا تھا، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ پانی موجود ہے، آپ کو پانی استعمال کرنا چاہیے، غسل کرنا چاہیے۔ اس نے غسل کیا تو پانی جو ہے وہ زخم میں چلا گیا اور وہ اس سے فوت ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے جب آ کر بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا، فرمایا کہ تم لوگوں نے اس کو قتل کر دیا ہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتا۔ تو گویا کہ تیمم وضو کا بھی متبادل ہے اور غسل کا بھی متبادل ہے، لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ پانی دستیاب نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ پانی تو دستیاب ہو لیکن اس کو استعمال کرنے کی صلاحیت نہ ہو۔ صلاحیت نہ ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس سے بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، یا عذر معطل ہونے کا خدشہ ہے، یا موت کا خدشہ ہے۔ ویسے پانی اس لیے کوئی آدمی چھوڑ دے کہ جی مجھے سردی لگ رہی ہے یا پانی زیادہ ٹھنڈا ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ فقہا نے جو چیزیں بیان کی ہیں کہ پانی استعمال کرنے سے یا تو موت کا اندیشہ ہو کہ آدمی کی موت ہو سکتی ہو، جس طرح کہ آگے حدیث کے اندر بیان ہوگا ایک شخص کی موت اس وجہ سے ہو گئی، یا پھر اس بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو، یا پھر یہ ہے کہ وہ جہاں پر زخم لگا ہوا ہے اس زخم کے خراب ہو جانے کے باعث انسان کے عضو کے معطل ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ تو چونکہ شریعت اسلامیہ جو ہے وہ
جہاں لوگوں کے دین کی حفاظت کرتی ہے وہاں ان کے بدنوں کی بھی اور ان کی صحت کی بھی حفاظت کرنے والی ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو خود ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو جب اس طرح کے عذر موجود ہوں تو پھر ان اوقات میں یا اس وقت جو ہے آپ پانی کی جگہ پر مٹی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ پریشان نہ ہوں اور جو نقصان لاحق ہونے والا ہے اس سے آپ بچ جائیں۔ اب تیمم کی چند ایک شرائط ہیں، ایک تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ پانی دستیاب نہ ہو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یہی بیان فرمایا ہے کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو جب پانی دستیاب نہ ہو تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ دوسری شرط میں نے آپ کے سامنے یہی بیان فرمائی کہ اس کو استعمال کرنے کی صلاحیت نہ ہو، اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ تیمم کے لیے نماز کا وقت ہونا بھی ضروری نہیں، جیسے ہر وقت باوضو ہونا جو ہے باعث اجر و ثواب ہے۔ اگر آپ وضو نہیں کرتے ہیں تو وضو کی جگہ پر آپ ہر وقت تیمم کے ذریعے پاک رکھیں اپنے آپ کو، انشاءاللہ اس پہ بھی آپ کو وہی اجر و ثواب ملے گا جو ہر وقت باوضو رہنے سے ملتا ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ جب آپ نے تیمم سے، چونکہ یہ تیمم وضو کا بھی متبادل ہے اور غسل کا بھی متبادل ہے، تو جب آپ نے تیمم سے ایک نماز پڑھ لی تو آپ کا تیمم ختم نہیں ہوگا بلکہ وضو کی طرح وہ قائم رہے گا یہاں تک کہ نواقض وضو میں سے کوئی ناقص جو ہے وہ لاحق ہو جائے۔ تو جب تک کوئی ناقص لاحق نہیں ہوتا، جس طرح ایک وضو کے ساتھ آپ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح ایک تیمم کے ساتھ بھی آپ کئی ایک نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہر نماز کے لیے آپ کو الگ سے تیمم کرنا ہے، ایک روایت اس طرح کی موجود ہے لیکن وہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں صحیح اور مستند احادیث کے اندر اس بات کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اور پھر چونکہ تیمم جو ہے یہ وضو کا متبادل ہے، تو جو فضائل اور جو احکام وضو کے ہیں وہی فضائل اور وہی احکام جو ہیں وہ تیمم کے بھی ہیں۔ جس طرح وضو کرنے سے انسان کے اعضاء کے گناہ جو ہیں وہ جڑ جاتے ہیں، اسی طرح تیمم سے بھی ان اعضاء کے گناہ جڑ جاتے ہیں، اور جس طرح وضو پر جو اجر و ثواب ملتا ہے وہی اجر و ثواب تیمم پر ملے گا۔ اور پھر وضو کرتے وقت چونکہ نیت کرنا ضروری ہے، وضو ایک مستقل عبادت ہے، اسی طرح تیمم بھی ایک مستقل عبادت ہے اور اس کے لیے بھی تیمم کی نیت کا ہونا یہ ضروری ہے۔ تو تیمم جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امت محمدیہ پر اور اپنے بندوں پر ایک رحمت ہے، شفقت ہے کہ اللہ تعالی نے مشکل حالات میں یا پانی دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے یا پانی کی استعمال کی صلاحیت نہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نرمی فرما دی کہ آپ پانی استعمال نہ کریں، اس کی جگہ پر آپ مٹی استعمال کر لیں اور تیمم کر لیں، اور آپ کو ویسے ہی طہارت حاصل ہو جائے گی جیسے غسل کرنے سے یا وضو کرنے سے آپ کو طہارت حاصل ہوتی ہے۔ جی، تو باب التیمم میں سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ جی عامر بھائی آپ ذرا یہ پڑھ دیں حدیث، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعطیت خمسا لم يعطہن احد قبلی نصرت بالرعب مسیرة شہر وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا فأیما رجل ادرکته الصلاة فلیصلی فلیصلی جی ذکر الحدیث۔ وفی حدیث حذیفہ عند مسلم وجعلت
تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي رضي الله تعالى عنه عند أحمد وجعل التراب لي طهورا. ہاں، تو مذکورہ والا جو تینوں احادیث ہیں، ان تینوں احادیث کا ایک ہی مفہوم ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ ایک لمبی حدیث ہے، تو اس لمبی حدیث کا جو مختصر حصہ ہے جو موضوع سے متعلقہ ہے وہ بیان کر دی ہے، پوری حدیث بیان نہیں کی ہے۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعطیت خمسا، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں، 5 امتیازی چیزیں دی گئی ہیں، لم یعطہن احد قبلی، جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو یا پیغمبر کو عطا نہیں کی گئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بعض ایسے چیزیں عطا فرمائی جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی، اور یہ بھی آپ کی شان اور آپ کا مقام ہے۔ تو یہ گویا کہ آپ کے جو امتیازات ہیں ان میں سے ایک امتیاز یہ بھی ہے۔ تو ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ نصرت بالرعب، میری مدد کی گئی ہے رعب کے ساتھ، مسیرت الشہر، 1 مہینے کی مسافت پر۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تک دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پر دور ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ دشمن کے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ڈال دیتے تھے، اور دشمن جو ہے وہ کانپ اٹھتا تھا، اور پھر اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی تھی، وہ طاقت نہیں رہتی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر کا مقابلہ کر سکے، مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے۔ تو یہ جو امتیاز ہے یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، ایک تو یہ ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے، وہ ہے وَجُعِلَتْ، اور بنا دی گئی ہے، لیل ارض، میرے لیے زمین، مسجدن، مسجد، و طہورن، اور پاک، یعنی ساری کی ساری زمین جو ہے وہ میرے لیے مسجد بنا دی گئی، سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے۔ مطلب آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی علاقے میں، جہاں کہیں بھی آپ موجود ہوں، آپ زمین کے اوپر وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی امت محمدیہ کے لیے ہے، پہلے لوگوں کے لیے جگہ مخصوص ہوتی تھی کہ جو بھی عبادت گاہ بنائی جاتی تھی، عبادت گاہ کے اندر ہی آپ نماز پڑھ سکتے تھے، اس کے علاوہ آپ نہیں پڑھ سکتے تھے۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے اللہ نے یہ آسانی پیدا فرما دی ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی موجود ہوں وہاں پر ہی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چند مخصوص جگہ ہیں جہاں پر نماز سے اللہ کا نبی نے منع فرمایا ہے، مثلا حمام کے اندر نماز نہیں آپ پڑھ سکتے کیونکہ وہاں پہ گندگی ہوتی ہے، یہ اسی طرح اللہ کے نبی نے اونٹوں کے باڑے میں نماز سے منع فرمایا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اونٹ جو ہے اس کی صفت جو ہے وہ شیطانی صفت ہے، تو یہ آپ کو کسی وقت بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے برعکس جو ہے وہ بکریوں کے بارے میں نماز کا آپ نے منع نہیں کیا، آپ نے کہا کہ بکریوں کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بکریوں کے اندر وہ شرارت اور نقصان پہنچانے کی وہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو بکریوں کے بارے میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اونٹوں کے بارے میں نہیں پڑھی جا سکتی، ان کے شیطانی صفت ہونے کی وجہ سے۔ یا اسی طرح حمام کے اندر، واش روم کے اندر جو ناپاک جگہ ہے وہاں پر بھی نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ تو باقی جو ہے ساری کی ساری زمین جو ہے یہ ایک تو مسجد ہے وطہورن، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پاک بھی ہے، یعنی زمین ساری پاک ہے، آپ اس سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ پاک کا لفظ جو ہے یہ ہمارا اصل محل شاہد ہے کہ اگر آپ کو وضو کے لیے پانی نہ ملے یا غسل کے لیے پانی نہ ملے، یا پانی تو موجود ہو لیکن آپ پانی کو استعمال کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، تو پھر آپ پاک مٹی سے تیمم کر لیں۔ تو اس حدیث کے اندر تو یہ 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک تو نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر ہے، یعنی 1 مہینے کی مسافت پر رعب، اور دوسرا ساری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا، اور تیسرا ہے ساری زمین کو اللہ نے پاک بنا دیا۔ اور اسی طرح 2 چیزیں اور بھی ہیں جو یہاں پر بیان نہیں کی گئی، ایک یہ ہے کہ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ،
کہ اللہ نے میرے لیے غنیمتیں جو ہیں وہ حلال کر دی ہیں، مال غنیمت جو ہے وہ امت محمدیہ کے لیے اللہ نے حلال کر دیا ہے۔ اس سے پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا، بلکہ دشمن سے جتنا مال ان کو ملتا وہ سارا ایک جگہ اکٹھا کر کے رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی جو اس کو جلا کر راکھ کر دیتی، جو اس مال کی قبولیت اور اس کے صحیح ہونے کی علامت ہوتی تھی۔ اور پانچویں چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ وہ اوتیت الشفاعہ، کہ اللہ نے مجھے شفاعت کبریٰ عطا فرمائی ہے، یعنی قیامت کے دن جب ساری کی ساری انسانیت جو ہے وہ پریشان ہوگی، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ اپنی غلطی کا تذکرہ کریں گے اور کہیں گے کہ مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے پاس جاؤں، پھر نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے، اس طرح سارے انبیاء کے پاس چکر لگاتے لگاتے آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں گے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سجدے میں پڑ جائیں گے، جو مقام محمود ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہی رکھا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ایک لمبے عرصے تک سجدے کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے محمد اپنا سر اٹھائیں، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ امتیازی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ تو ہمارا مقصد تو زمین کی پاکیزگی کا تھا کہ مٹی جو ہے وہ پاک ہے۔ اب آپ نے فرمایا فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، پس جو شخص بھی جس کو نماز پالے، یعنی آدمی جہاں کہیں بھی زمین کے جس خطے میں بھی جس علاقے میں بھی جہاں پر بھی موجود ہو، جب اس کو نماز پالے یعنی اس کی نماز کا وقت ہو جائے، فَلْيُصَلِّ، تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس سے ہمیں متعدد فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند ایسے خصائص عطا فرمائے جو پہلی امتوں یا پہلے انبیاء کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائے۔ پھر اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک باتیں جو ہیں وہ مختصر انداز میں ایک ہی حدیث کے اندر بیان فرما دیں، حالانکہ ان میں سے ہر ایک بات جو ہے وہ اپنے اندر متعدد مفاہیم اور بہت بڑا واقعہ اپنے اندر جو ہے وہ موجود رکھتی ہے۔ پھر اس سے ہمیں یہ بھی علم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک مہینے کی مسافت پر ہی ان کا رعب جو ہے وہ دشمن پر ڈال دیتے تھے۔ تو یہ بات کوئی بعید نہیں ہے کہ اگر امت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مکمل اتباع کرے، آپ کی سنت کی پیروی کرے، تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت جو ہے وہ امت کو بھی عطا فرما دے۔ اور ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ زمین جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے پاک ہے، اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو زمین سے اور زمین کے اندر موجود ہر چیز سے تیمم کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ غبار آلود ہو۔ اب جیسے پہاڑ ہے، پتھر ہے، تو پتھر سے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر گرد و غبار موجود ہو جو آپ کے ہاتھوں کو باقاعدہ لگ سکے۔ پتھر اتنا صاف اور شفاف نہ ہو کہ اس سے کوئی چیز جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں پر ہی نہ لگے۔ تو ان چیزوں کا غبار آلود ہونا ضروری ہے۔ جب وہ غبار آلود ہوں گی تو پھر آپ ان چیزوں سے بھی جو زمین سے نکلتی ہے یا زمین کا حصہ ہے تو ان چیزوں سے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ پھر اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس وقت پانی تلاش کرنا واجب نہیں، یعنی یہ نہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ پہلے پانی تلاش کرے، اتنی دور تک جائے اور اتنی دیر تک پانی تلاش کرے، پانی نہ ملے تو پھر جا کر وہ تیمم کرے، بلکہ آپ نے تو سیدھا سیدھا کہا
کہ جب بھی اس کو نماز کا وقت مل جائے، اس کے پاس پانی نہیں ہے تو وہ تیمم کر لے، ادرکتہ الصلاۃ۔ اور پھر اس حدیث سے ایک اور بہت بڑا نقطہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، آدمی کو جو ہی نماز کا وقت ملے وہ نماز پڑھ لے۔ تو اس میں گویا کہ اول وقت پر نماز پڑھنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو آدمی کو اب نماز کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے، فوری طور پر ادا کر لینا چاہیے، کیونکہ انسان کو اپنی زندگی کا کچھ اندازہ نہیں ہے کہ اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے۔ جو ہی انسان کو وقت مل جائے فوری طور پر اس کو نماز ادا کرنی چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے، اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ایک شخص کو معلوم ہو کہ مجھے کچھ دیر کے بعد پانی مل جائے گا تو اس کو پانی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اول وقت پر نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بلا وجہ نماز کو لیٹ کرنا درست نہیں ہے۔ تو اگلی حدیث جو ہے وہ فی حدیث حذیفہ، یہ حدیث پچھلی حدیث کی ہی تائید میں یہاں پر لائی گئی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو ہے امام مسلم نے بیان کی ہے، مسلم کے اندر موجود ہے۔ وہ یہ اس کے الفاظ یہ ہیں، وہ جعلت اور بنا دی گئی ہے، تربتھا اس زمین کی مٹی، لنا طہورن ہمارے لیے پاک کرنے والی، کب؟ اذا لم نجد الماء جب ہم پانی نہ پائیں۔ تو گویا کہ تیمم اس وقت ہوگا جب پانی موجود نہیں یا پانی کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں۔ اگر پانی موجود ہے اور استعمال کرنے کی طاقت بھی ہے تو پھر تیمم جائز نہیں ہے، پھر تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی تیمم مطلق طور پر نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں تیمم کر لیں، جب چاہیں تیمم کر لیں، ایسے نہیں ہے۔ یا تو پانی موجود نہ ہو یا پھر پانی کو استعمال کرنے کی طاقت نہ ہو تو پھر ہی آپ تیمم کر سکتے ہیں، مطلق طور پر آپ تیمم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور وعن علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عند احمد، مسند احمد میں، تو اس کے الفاظ بھی یہی ہیں، وَجُعِلَ التُّرَابُ اور بنا دی گئی ہے مٹی، لی طہورن میرے لیے پاک۔ تو مذکورہ والا جو تینوں احادیث ہیں، تینوں احادیث کا ایک ہی مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے لیے زمین کی مٹی کو پاک کر دیا ہے، پاک کرنے والا بنا دیا ہے۔ اگر انسان وضو کے لیے پانی نہیں پاتا ہے یا پانی استعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ آدمی تیمم کر لے تو وہ تیمم انشاءاللہ اس کو پاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جی خنسہ آپ پڑھ دیں اس کی عبارت۔ وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه۔ جی اس حدیث کے اندر تیمم کا ایک تو طریقہ بیان کیا گیا ہے اور دوسرا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بھی ہے۔ چونکہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے اس حکم کا علم نہیں تھا
تو وہ رستے کے اندر جنبی ہو گئے اور ان کو پانی نہ ملا، تو انہوں نے مٹی کے اندر جو ہے لوٹ پوٹ ہونا شروع کر دیا، جس طرح کے چوپائے مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ غسل جو ہے وہ پورے جسم کا ہوتا ہے، لہٰذا پورے جسم کے اوپر مٹی لگانی ضروری ہے، لیکن ان کو علم نہیں تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ قصہ سنایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کو اتنا ہی کافی تھا کہ آپ تیمم کر لیتے۔ وعن عمار بن یاسر، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فی حاجت، ایک کام، فاجنبت، بس میں جنبی ہو گیا، فلم اجد الماء، میں نے پانی نہ پایا، مجھے پانی نہیں ملا، غسل جنابت کے لیے پانی نہیں ملا، فتمرغت، پس میں نے لوٹ پوٹ ہونا شروع کیا، میں لوٹ پوٹ ہوا، فی الصعید، مٹی میں، کما، جیسا کہ تتمرغ الدابۃ، چوپایا جو ہے وہ لوٹ پوٹ ہوتا ہے۔ جانور جو ہے وہ کئی دفعہ مٹی کے اوپر لیٹ رہے ہوتے ہیں تو پورے جسم کے ساتھ مٹی لگا رہے ہوتے ہیں۔ ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فذکرت ذلک لہ، تو میں نے آپ کو اس کا تذکرہ کیا، فقال، تو آپ نے فرمایا، انما یکفیک، تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا، ان تقول بیدیک، کہ تو کرتا اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ، ہاکذا، اس طرح، یعنی اس طرح کرتا اور پھر کر کے دکھایا۔ تو آپ نے کیا کیا، ثم ضرب، پھر آپ نے مارا، بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو، الارض، زمین پر، ضربۃ واحدہ، ایک ہی دفعہ مارنا، ثم مسح الشمال، پھر آپ نے ملا، مارا یا مسح کیا، الشمال الیمین، بائیں ہاتھ سے دائیں پر، یعنی پھر آپ نے مارا بائیں کو دائیں پر، اور اس کے بعد کیا ہے، وظاہر کفیہ، اور دونوں ہتھیلیوں کے ظاہر پر، ووجہہ، اور اپنے چہرے پر، یعنی پہلے زمین پر مارا، پھر اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر ملا، اور پھر دونوں ہتھیلیوں کا جو ظاہر تھا، ظاہر والا حصہ، اس پر ملا، اور اس کے بعد اپنے چہرے پر۔ متفق علیہ، یہ الفاظ تو متفق علیہ ہے۔ واللفظ للمسلم، اور مسلم کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، واللفظ للمسلم، لیکن یہ الفاظ مسلم کے ہیں، وفی روایت للبخاری، اور بخاری کے جو الفاظ ہیں وہ کچھ تھوڑے سے مختلف ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ ضربا، اور آپ نے مارا، بکفیہ، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو، الارض، زمین پر، وَنَفَخَ فِيهِمَا، اور آپ نے پھونکا ان دونوں میں، تاکہ جو مٹی زیادہ لگی ہے وہ اڑ جائے، ثم مسح بِهِمَا، پھر آپ نے مسح کیا ان دونوں کے ساتھ، وجہہ، اپنے چہرے کا، وکفیہ، اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کا۔ تو اس حدیث کے اندر زمین پر ایک ہی دفعہ ہاتھ مارنے کا تذکرہ ہے۔ بعض احادیث ایسی بھی موجود ہیں جن میں 2 دفعہ ہتھیلیوں کو زمین پر مارنے کا تذکرہ ہے، یعنی پہلی دفعہ آپ نے ہاتھوں کو زمین پر مارا تو صرف اپنی ہتھیلیوں کا مسح کیا، اور دوبارہ مار کر آپ نے اپنے منہ کا تذکرہ مسح کیا، لیکن وہ حدیثیں جو ہیں وہ ضعیف ہیں، اس لیے یہ چونکہ مسلم اور بخاری کی دونوں روایات ہیں تو یہ روایات اس باب میں صحیح ترین روایت ہے، لہذا اس کا بہترین طریقہ یہی ہے، اور اعلیٰ اور راجح موقف جو ہے صحیح طریقہ وہ یہی ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ زمین پر ہاتھ ماریں گے، ہاتھوں کو پھر جھاڑ لیں گے، اس میں پھونک مار لیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے چہرے پر، پہلے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ ماریں گے، اور اس کے بعد آپ اپنی دونوں ہتھیلیاں جو ہیں ان کی پشت پر، یعنی ہاتھوں کی پشت پر، کیونکہ اندر والی سائڈ پر تو پہلے ہی مستقل جو ہے وہ اپنے آپ ہی مٹی لگ گئی جب آپ نے ہتھیلیوں کو زمین پر مارا، تو اب ان کی جو پشت پر ہے آپ نے ان کو پھیر لینا ہے۔ تو تیمم جو ہے وہ اتنا ہی ہوگا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ تیمم جو ہے وہ وضو کا متبادل ہے، لہذا تیمم بھی
پورے جسم کا یا پورے اعضائے وضو کا ہونا چاہیے۔ اگر غسل کے متبادل کے طور پر کر رہے ہیں تو پورے جسم کا ہوگا، اور اگر وضو کے متبادل کے طور پر کر رہے ہیں تو پورے اعضائے وضو کا ہوگا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی طرح ہی قیاس کیا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اتنا ہی کر لیتے تو آپ کے لیے کافی تھا، آپ کو مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس حدیث سے ہمیں کئی ایک اہم نکات جو ہیں وہ معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے کام کے لیے کسی کو بیچ سکتے ہیں، یہ مباح اور جائز عمل ہے، اور اگر یہ ایمان اور اسلام کی بات ہو تو پھر انشاءاللہ اس میں اجر و ثواب بھی ہوگا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ پانی کے ہوتے ہوئے تیمم جائز نہیں، تیمم اس وقت ہوگا جب پانی موجود نہ ہو۔ اور تیسری بات وہی کہ قیاس پر، اگر قیاس جو ہے وہ آپ کا نص سے ٹکرا جائے تو قیاس کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے قیاس ہی کیا تھا کہ چونکہ غسل کے اندر پورے کا پورا جسم جو ہے وہ دھویا جاتا ہے، لہذا تیمم جو ہے وہ بھی پورے جسم کا ہونا چاہیے، تو مٹی کے اندر لیٹنا شروع کر دیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کی وضاحت فرما دی کہ آپ نے جو یہ عمل کیا ہے، چونکہ آپ کا اجتہاد تھا، آپ کو اکارہ اجر تو ملے گا، لیکن یہ آپ کا اجتہاد درست نہیں ہے، اور اگر نص مل جائے تو پھر نص کے مقابلے میں اجتہاد بھی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عمار کو چونکہ علم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ جب ان کو علم ہو گیا تو اس کے بعد پھر ان کے لیے بھی یہ جائز نہیں تھا کہ وہ نص کے خلاف جو ہے وہ عمل کرتے۔ پھر اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جب آپ نے تیمم کرنا ہے تو یہ تیمم جو ہے یہ حد سے اصغر اور حد سے اکبر دونوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی غسل کے لیے بھی تیمم ہوتا ہے اور اسی طرح وضو کے لیے بھی تیمم ہوتا ہے۔ چونکہ حضرت عمار بن یاسر تو جنبی ہوئے تھے اور ان کو غسل کی ضرورت تھی، اور پھر اسی طرح تیمم میں تکرار نہیں ہے۔ جب آپ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنا ہے تو بس ایک ہی بار پھیریں گے، اس کو بار بار نہیں پھیریں گے۔ اسی طرح جب آپ نے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ بیک سائڈ پہ ہاتھ پھیرنا ہے تو وہ بھی ایک ہی دفعہ پھیریں گے، بار بار نہیں پھیریں گے۔ اور یہ بات بھی اس حدیث سے ثابت ہوئی کہ زمین پر ہاتھ صرف ایک ہی بار مارے جائیں گے، اور وہ احادیث جو آگے ایک دو حدیثیں آ رہی ہیں کہ 2 دفعہ مارے جائیں گے، وہ حدیثیں ضعیف ہیں، لہذا وہ قابل حجت نہیں ہے۔ اور پھر تیمم میں پورے چہرے کا تیمم کیا جائے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ صرف چہرے کے درمیان میں سے تھوڑا سا میں ہاتھ لگا دوں تو تیمم ہو جائے گا، یہ درست نہیں ہے۔ تیمم کے دوران جب آپ نے مٹی پر ہاتھ مارے تو اس کے بعد پھر ان میں پھونک مارنا بھی مشروع ہے، تاکہ وہ جو زیادہ مٹی لگ چکی ہے وہ اڑ جائے۔ مقصد جو ہے وہ ہلکا سا غبار آلود ہونا ہے چہرے اپنے ہاتھوں کا۔ اور پھر تیمم کے اندر ترتیب کیا ہے؟ تو ترتیب یہ ہے کہ آپ پہلے زمین پر ہاتھ ماریں گے، پھر اس میں پھونک ماریں گے، اس کے بعد پہلے چہرے کا مسح کریں گے، پھر ہاتھوں کا کریں گے، یعنی چہرے کا پہلے ہے، ہاتھوں کا بعد میں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص بھول کر یا لا علمی سے پہلے جو ہے وہ ہاتھوں کا مسح کر لیتا ہے پھر چہرے کا کر لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں قابل معافی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مٹی کے علاوہ اگر دیگر چیزوں سے آپ تیمم کرتے ہیں، مثلا پتھر لگا ہوا ہے یا دیوار سے آپ تیمم کرتے ہیں یا کوئی قالین وغیرہ بچھا ہوا ہے، تو وہاں سے بھی تیمم کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان پر اتنی گرد و غبار اور اتنی مٹی موجود ہو کہ جو آپ کے ہاتھوں کو لگ جائے اور آپ کو نظر آیا کہ واقعی میرے ہاتھوں کو مٹی لگ گئی ہے۔ اگر یہ چیزیں بالکل صاف شفاف ہوں، پتھر لگا ہوا ہو اور بہت شفاف ہو، جس کے اوپر ذرہ برابر بھی مٹی نہ ہو، تو پھر اس پہ تیمم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر کسی قالین پہ
یا چٹائی وغیرہ پر آپ ہاتھ ماریں اور اس کے اوپر کوئی مٹی نہ ہو تو اس سے بھی تیمم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر حالات ایسے بن جائیں کہ پانی بھی دستیاب نہ ہو اور مٹی بھی دستیاب نہ ہو تو پھر آپ سے تیمم بھی ساقط ہو جائے گا۔ آدمی ایسی جگہ پر موجود ہو، مثلا جہاز کے اندر آدمی موجود ہے اور لمبا سفر ہے، تو پانی بھی دستیاب نہیں ہے، مٹی بھی دستیاب نہیں ہے، تو پھر وہاں پر آپ بغیر تیمم کے اور بغیر پانی کے جو ہے، یعنی کہ بغیر وضو کے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس سے اگلی حدیث جو ہے یہ ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں، ابھی ہماری میٹنگ جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ اس حدیث کے اندر 2 دفعہ جو ہے وہ زمین پر ہاتھ مارنے کا تذکرہ ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس میں ایک راوی ہیں علی بن زبیان، تو جب یہ حدیث ضعیف ہے تو یہ قابل حجت نہیں ہے، لہٰذا صحیح حدیث پہ ہی عمل کیا جائے گا، اور وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے تیمم کے دوران زمین پر ایک ہی دفعہ ہاتھ مارنے ہیں، 2 دفعہ نہیں مار۔ تو ہم یہ پڑھ رہے تھے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس میں وہ جنبی ہوئے اور انہوں نے زمین کے اندر لیٹنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا طریقہ بتا دیا۔ تو یہ بخاری مسلم کی دونوں روایات جو ہیں، ان سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے تیمم کے دوران صرف ایک ہی دفعہ زمین پر ہاتھوں کو مارنا ہے، اس کے بعد آپ نے ان کے اندر پھونک مارنا ہے، پہلے چہرے کا مسح کرنا ہے اور اس کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کی بیک سائڈ جو ہے اس کا مسح کرنا ہے۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے اعضاء کا تیمم کریں۔ تو اب یہ جو اگلی حدیث ہے یہ بھی چونکہ اسی سے متعلقہ ہے اور یہ ضعیف روایت ہے، اس کو ہم ابھی پڑھ لیتے ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التیمم ضربتان، کہ تیمم جو ہے اس کی 2 ضربیں ہیں، یعنی 2 دفعہ زمین پر مارا جائے گا ہاتھ۔ ضربۃ للوجہ، ایک ضرب جو ہے وہ چہرے کے لیے ہے، وضربۃ للیدین، اور ایک ضرب جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کے لیے ہے، الی المرفقین، کوہنیوں سمیت، کوہنیوں تک۔ اب دیکھیں نا اس میں یہ جو کوہنیوں کا تذکرہ ہے یہ صحیح حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے۔ تو تیمم جو ہے وہ صرف چہرے کا ہوگا اور ہاتھوں کا ہوگا، کوہنیوں کا جو تیمم ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو چونکہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہیں جن کا نام علی بن زبیان ہے، وہ ضعیف ہے، تو اس کی سند میں وہ راوی ضعیف ہونے کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے۔ اس کو دارقطنی نے روایت کیا ہے اور کئی ائمہ نے اس کا موقوف ہونا صحیح قرار دیا ہے کہ یہ حدیث مرفوع نہیں ہے بلکہ موقوف درجے کی ہے، لیکن چونکہ روایت کے اندر جا کر آگے مزید ایک راوی ضعیف موجود ہے، اگرچہ موقوف ثابت ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے اندر ضعیف راوی ہو جانے کی وجہ سے کچھ چیز بھی ثابت نہیں ہوتی ہے، تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے جو صحیح احادیث گزری ہیں اسی پر ہی عمل کیا جائے گا۔ تو آج ہم انشاءاللہ اتنا ہی پڑھتے ہیں۔ اب اگر ہمارے آج کے لیسن سے متعلق کوئی کویشچن ہے تو پہلے وہ پوچھ لیں، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر آج کسی نے اپنی پریزنٹیشن پیش کرنی ہے۔ جی عامر صاحب۔ شیخ محترم، جس طرح کہ تیمم ہم نے پانی موجود نہیں تھا، تیمم ہم نے کر لیا جی اور نماز ادا کر لی، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور ہمیں کوئی جگہ ملتی ہے جہاں پہ پانی موجود ہے ہاں، لیکن ہمارا تیمم ہے، تو کیا اس صورت میں ہم وضو کریں گے یا کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جو تیمم ہے وہی ہمارا کافی ہے، یعنی کہ جب پانی دستیاب ہو جائے اور اگلی نماز کا وقت ہو جائے تو پھر آپ نے اس تیمم کو ختم کر دینا ہے، کیونکہ پیچھے ہے لم نجد الماء، جب تک پانی نہ ملے، تو یہ گویا کہ ایک شرط ہے جب تک پانی نہ ملے، اور جب پانی مل گیا تو پھر آپ کو تیمم کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی ہے، پھر آپ کو وضو ہی کرنا پڑے گا۔ ہاں البتہ اگر 2-4 نمازوں تک آپ کو پانی نہیں ملتا تو وہ آپ بے شک پڑھتے جائیں، لیکن جب پانی مل جائے گا تو پھر آپ تیمم سے نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہ ہے متبادل، اور متبادل جو ہے وہ اس وقت کام آتا ہے جب اصل جو ہے وہ موجود نہ ہو، اور جب اصل موجود ہو تو متبادل جو ہے
وہ استعمال میں نہیں لایا جاتا. سر ریت والی مٹی سے بھی تیمم ہو جائے گا؟ جی کون سی مٹی؟ ایسی مٹی جس میں کچھ ریت بھی شامل ہو، اسے بھی تیمم ہو جائے گا؟ جی اس کو بھی جب تک آپ اس کو مٹی ہی کہیں گی تو وہ اس کے اوپر مٹی کا ہی حکم ہوگا. اور ویسے ریت جو ہے، ریت بھی مٹی کی ہی نسل ہے، زمین کی ہی نسل ہے. آج کون پریزنٹیشن پیش کرے گا؟ جی عامر بھائی آپ بتائیں. آپ نے اسائنمنٹ بھیجی ہے، میں نے دیکھی ہے، لیکن وہ تو ساری واقعی ہے بھی اصول جو ہے حدیث کی ہے. شیخ محترم ایکچولی میں نے آپ سے پوچھا تھا جب اپنے کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے ہاں کہ میں اس پہ آپ نے کہا تھا جی کاٹ لیں اس کو. اور کیا دوسرا پوچھا تھا مسئلہ آپ یہ نے؟ تھا کہ خبر واحد کی حجیت پہ کر لوں میں. جب ہم پڑھ رہے تھے اس کے اندر ٹاپک آیا تھا تو آپ نے کہا تھا جی کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس پہ کر لیں. اچھا اچھا کلاس چلیں وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تفسیر کے انداز میں، یعنی تفسیر کے اندر خبر، آپ اس کا پھر موضوع اس طرح بنائے نا، تفسیر قرآن میں خبر واحد کی حجیت، یہ نام رکھیں اس کا. جی ٹھیک شیخ کہہ رہے ہیں محترم. آپ، تفسیر قرآن میں خبر واحد کی حجیت. جی شیخ ایکچولی شیخ محترم میں کیونکہ ابھی ہمارا مقصد جو ہے وہ اصول حدیث کو مطلق طور پر بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ تفسیر قرآن کے اندر اصول حدیث کے جو اصول ہیں وہ کہاں تک اپلائی ہو سکتے ہیں، اس انداز میں ہم نے اس کو تیار کرنا ہے. لیکن وہ میں نے دیکھی ہے کہ آپ نے وہ تفسیر کے ساتھ اس کا لنک نہیں کیا ہوا. اگر آپ لنک کر لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے شیخ محترم، میں پھر اگلی کلاس میں اس کی ہاں اس پریزنٹیشن کو کر ذرا دوں. تھوڑا سا آپ اس انداز میں کر لیں کہ اس کا جی جی تفسیر کے ساتھ کیا تعلق ہے. اگر آپ صرف خبر واحد کو لے کر کریں گے تو وہ تو گویا کہ اصول حدیث ہی ساری بن گیا نا. جی شیخ محترم ٹھیک ہے، میں اگلی کلاس میں جو اس کو تھوڑی سی رد و بدل کر کے پھر جی جی انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو میں چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. اسائنمنٹ کے حوالے سے لوگ جو ہیں بہت مطلب کہ تاخیر کا شکار ہیں آپ لوگ. اوکے جی، پھر سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.